السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 99۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرہ پرسکون تھا، مشینوں کی مدھم آواز اور دور کہیں نرسنگ اسٹیشن سے آتی ہلکی خسر پسر اس خاموشی کا پس منظر بنی ہوئی تھی۔ فلک نیم دراز حالت میں تھی، اس کے کاندھوں کے نیچے تکیے رکھے گئے تھے، چہرے پر تھکن اب بھی چھائی تھی، مگر آنکھوں میں وہی خاموش بغاوت، وہی بے واسط چیخ اب روشنی میں بدلنے لگی تھی۔ اس کے آس پاس اس کا پورا خاندان موجود تھا۔ نگین بیگم جو اب اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھامے بیٹھی تھی، فخر جس کی نظریں نیچی تھیں، فاخرہ بھابھی، بشارت بھائی اور وجاہت عالمگیر جن کے کندھے ابھی تک جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے سب خوف زدہ تھے، سچ سننے کا لمحہ، اس بیٹی کی بات سننے کا لمحہ جس کی آواز ہمیشہ نظر انداز کی گئی تھی۔ فلک، اگر تم کچھ کہنا چاہو تو کہو بچی، آج ہم سب تمہیں سننے آئے ہیں۔ نگین بیگم نے آہستہ سے خاموشی کو توڑا۔ فخر نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہم سب تمہارے قصوروار ہیں فلک، ہم نے تمہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں سنا۔ ابا سائیں کی آواز کپ آ رہی تھی۔ آج ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردے تھے، اب ہٹے ہیں، تو بس یہ بتا کہ تیرا دل کیا چاہتا ہے۔ فلک نے سب کی طرف دیکھا، ایک ایک چہرہ جنہیں وہ ٹوٹنے کے بعد پہلی بار یوں مکمل دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، آواز کمزور تھی لیکن اس کے ہر لفظ میں جیسے آسمانوں کو چیرنے کی سکت تھی۔ میں آپ سب سے بغاوت نہیں کرنا چاہتی، نہ کبھی کی، نہ اب کروں گی۔ میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بس کچھ وقت اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، بغیر خوف، بغیر دباؤ، بغیر اس بوجھ کے کہ میں کسی کی عزت کا بکسا ہوں جسے بس دبا کے رکھا جائے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے لفظوں کو تول رہی ہو۔ میرا دل لکھنے میں ہے، میں کہانیاں لکھنا چاہتی ہوں، وہ کہانیاں جو شاید کسی اور فلک کو بچا سکیں، کسی اور لڑکی کو سچ بولنے کا حوصلہ دے سکیں۔ میں خاموش رہ کر خود کو کھو چکی ہوں، اب میں اپنی آواز کو خود سننا چاہتی ہوں۔ فخر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ فاخرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فلک کی نظر اب اپنی ماں پر تھی، جن کے چہرے پر دکھ، ندامت اور محبت تینوں کی تحریر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر محبت صرف قربانی مانگتی ہے، یہ تو کسی کی مرضی چھیننے کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر اب بھی کچھ زخموں کے نشانات تھے، ٹوٹی انگلیاں ابھی تک جڑی نہیں تھیں۔ اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں، میری اس راہ میں میرا ہاتھ تھامیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اگر نہیں تب بھی میں رکوں گی نہیں، میں لکھتی رہوں گی۔ میں اپنی سچائیاں، اپنی آواز کو نہیں دباؤں گی۔ میں شادی جیسے بندھن کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہوں۔ اس نے فی الوقت پر زور دیا۔ کمرے میں ایک اور خاموشی اتر گئی۔ اب بس کچھ وقت مجھے میری مرضی سے جینے دیں، اتنا وقت جتنے وقت میں خود کو دوبارہ جوڑ سکوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، مگر اب خود سے محبت بھی تو کرنی ہے نا۔ بشارت بھائی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ بھی اس آواز کی گونج کو سن رہا ہو جو فلک نے جنم دی تھی۔ نگین بیگم نے فلک کا ہاتھ چوم لیا، وہ رو رہی تھی۔ تجھے وقت چاہیے میری دھی، تو بھی زندہ تھیون چائے پئی ہے، جے ایہوئی گل ہے تے رب دا واسطہ، جے وقت منگیا ہے تے جان بھی دے ساں، تو بس دوبارہ مرنا نہیں۔ ان کی سندھی زبان وہاں بیٹھا ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ فخر نے فلک کے سامنے بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں فلک، ہر حال میں۔ یہ ہم سب کا قرض تھا جو تم پر چڑھتا گیا، اب ہم سب مل کے ادا کریں گے۔ تم لکھو جتنی کہانیاں چاہے لکھو، جو جی میں آئے کرو، بس اب اپنی آواز مت دبانا۔ بشارت بھائی نے اس کا سر تھپتھپایا، اور یوں وہ کمرہ جہاں کل تک فلک کی چیخیں گونجی تھیں،
آج پہلی بار اس کی مرضی کی اجازت سے بھر گیا تھا۔ اس کی زبان پر جو لفظ آئے وہ اپنے مستقبل کے چراغ تھے، اور وہ لڑکی جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتی آئی تھی آج پہلی بار صرف اپنے لیے جی رہی تھی۔ چند دن بیت چکے تھے۔ ہسپتال کی ٹھنڈی بے جان دیواروں سے نکل کر زندگی منار کے وسیع و عریض اسٹوڈیو میں پوری آب و تاب سے رواں دواں تھی۔ فلک اب روزانہ چند گھنٹوں کے لیے یہاں آتی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی وہ ایک خاموش مبصر کی طرح سب کچھ دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں اب صحت یابی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ پروجیکٹ رانیہ اب صرف کاغذوں پر موجود ایک خیال نہیں تھا، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بنتا جا رہا تھا، جس کی روح فلک کا عزم اور جسم فجر کے ڈیزائن تھے۔ اسٹوڈیو کا وسیع ہال ایک تخلیقی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف سلائی مشینوں کی بے چین گنگناہٹ تھی، جہاں ٹیم فجر کے بنائے ہوئے پیچیدہ ڈیزائنوں کو حقیقت کا روپ دے رہی تھی۔ دوسری جانب کپڑوں کے تھان، کترنے دھاگے اور موتی کینوس پر بکھرے رنگوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ٹیم کا ہر فرد ایک جنون کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک فیشن شو نہیں، یہ ایک ایسی داستان تھی جسے انہیں کپڑوں، روشنیوں اور موسیقی کی زبان میں بیان کرنا تھا۔ لیکن اس تخلیقی شور کے بیچوں بیچ ایک خلا تھا۔ چند کاسٹیومز مکمل ہو چکے تھے اور ماڈلز ریمپ پر ریہرسل کر رہی تھیں۔ ان کے جسم متناسب تھے، چال میں پیشہ ورانہ نفاست تھی، مگر ان کی آنکھیں اور تاثرات خالی تھے۔ وہ خوبصورت مجسموں کی طرح چل رہی تھیں، جنہیں صرف لباس کی نمائش کے لیے بنایا گیا ہو، مگر اس روح کی اذیت کو بیان کرنے سے قاصر تھیں جو ان چیتھروں میں قید تھی۔ فجر ٹیم کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کے بازو سینے پر بندھے تھے اور ماتھے پر گہری شکنیں تھیں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اس کی آواز میں بے چینی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ تم لوگ صرف چل رہی ہو، مجھے چال نہیں، کہانی چاہیے۔ مجھے اس لڑکی کا درد محسوس کروانا ہے جس کی روح کو نوچا گیا ہو۔ اس کا ہر قدم ہچکچاہٹ بھرا، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، مگر ان میں ایک بغاوت کی چنگاری تھی۔ یہ سب کہاں ہے؟ اس نے ایک ماڈل کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا لباس اذیت کی لہر ہے، مگر تمہارا چہرہ ایسا ہے جیسے تم مارکیٹ کے لیے نکلی ہو۔ ماڈلز ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ وہ پروفیشنل تھیں، انہیں کپڑے پہن کر چلنا آتا تھا، اداکاری کرنا نہیں۔ فجر نے بے بسی سے اپنی گردن مسلی اور ایک گہری سانس لی۔ وہ تھک چکی تھی۔ وہ ڈیزائنر تھی، ڈائریکٹر نہیں۔ وہ انہیں اپنا ویژن کیسے سمجھاتی؟ عین اسی لمحے ولی اس کے قریب آیا۔ وہ کچھ دیر سے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فجر کی تھکن پڑنے کے بعد ایک فیصلہ کن تاثر ابھرا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں جارج سے تم لوگوں کے لیے ایک آن لائن میٹنگ کروا سکتا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر ہے، شاید وہ ٹیم کو وہ پہلو سمجھا سکے جو ہم نہیں سمجھا پا رہے۔ فجر نے فوری طور پر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اچھا خیال تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسٹوڈیو کے ایک کونے میں بڑی سی LED اسکرین روشن ہوئی۔ تمام ماڈلز فجر اور کور ٹیم اسکرین کے سامنے جمع تھیں۔ اسکرین پر ایک سنجیدہ مگر ذہین چہرے والا شخص نمودار ہوا۔ وہ جارج تھا۔ اس کے پس منظر میں نظر آنے والے کمرے سے اس کی پیشہ ورانہ کامیابی عیاں تھی۔ ایک اور اسکاٹش، وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو ہیلو کہا، ایک نظر دیکھا، اور پھر اس کی نگاہیں فجر پر مرکوز ہو گئیں۔ ولیم نے مجھے آپ کے پروجیکٹ کی روح کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ بہت متاثر کن ہے۔ اس کی آواز میں ایک پیشہ ورانہ گرم جوشی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک متاثر کن خیال کو اگر صحیح طریقے سے پیش نہ کیا جائے تو وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات شروع کی۔ اس کی آواز نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اچھا بولتا تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ فیشن شو نہیں ہے، یہ خاموش تھیٹر ہے، ایک پرفارمنس آرٹ۔ آپ کی ماڈل صرف ماڈلز نہیں، یہ اداکار ہیں۔ لباس ان کا مکالمہ ہے اور ریمپ ان کا سٹیج۔ اس نے اسکرین پر چند تصاویر شیئر کیں۔ یہ مختلف تھیٹر پرفارمنس کی تصاویر ہیں۔ روشنی، وہ بولا، روشنی صرف ایک سٹیج کو روشن کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ روشنی کرداروں کے جذبات کی عکاسی کرے گی۔
جب پہلی ماڈل اسٹیج پر آئے گی تو اس پر صرف ایک تیز سر اسپاٹ لائٹ ہوگی، باقی ہر طرف اندھیرا۔ اس کا ہر قدم اس اندھیرے کو چیرتا ہوا محسوس ہونا چاہیے۔ جب کہانی آگے بڑھے گی اور روحی کا لباس آئے گا تو روشنی نرم اور گرم ہو جائے گی۔ آخر میں آخری لباس آئے گا تو پورا اسٹیج روشنیوں میں نہا جائے گا۔ اس نے اگلی سلائڈ کھولی جس پر ایک خاکہ بنا ہوا تھا، اور یہ بڑی اسکرین، اسے خالی مت چھوڑیں۔ جب ماڈل چل رہی ہوں تو اسکرین پر ان کے لباس کی تفصیلات دکھائیں۔ کپڑے کے ریشے، وہ کچے دھاگے جو چیتروں کی علامت ہیں، اس کے ہاتھ کا لرزنا، اس کی آنکھ کا آنسو، ان سب کو کلوز اپ میں دکھائیں۔ موسیقی کوئی عام دھن نہیں ہوگی بلکہ ایک مکمل ساؤنڈ اسکیپ ہوگا۔ کبھی ٹوٹے ہوئے شیشے کی آواز، کبھی ایک تیز ہوتی دھڑکن، کبھی بارش کی بوندیں۔ ہر لباس کی اپنی ایک مخصوص آواز ہوگی جو اس کے پیچھے کی کہانی سنائے گی۔ جارج ایک لمحے کو رکا۔ اس نے سب کے چہروں کو پڑھا۔ سب کی آنکھوں میں اب حیرت اور ستائش کی ملی جلی چمک تھی، اور سب سے اہم، آپ کی اداکارائیں۔ اس نے ماڈلز کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں صرف چلنا نہیں ہے، انہیں محسوس کرنا ہے۔ انہیں اپنی چال سے، اپنے ہاتھوں کی حرکت سے، اپنی گردن کے جھکاؤ سے کہانی بیان کرنی ہے۔ انہیں بھولنا ہوگا کہ وہ خوبصورت ہیں۔ انہیں وہ کردار بننا ہوگا جس کا لباس انہوں نے پہنا ہے۔ میٹنگ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ جارج نے انہیں ایک نیا زاویہ دیا تھا، ایک مکمل روڈ میپ۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو کمرے میں ایک نئی توانائی دوڑ رہی تھی۔ ماڈلز کے چہروں پر اب الجھن نہیں، ایک چیلنج کو قبول کرنے کا عزم تھا۔ فجر نے اسکرین کو دیکھا جہاں اب جارج کی جگہ اسٹوڈیو کا اپنا عکس تھا۔ جارج ایک اچھا بھائی تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث تھی، مگر وہ بلا شبہ ایک شاندار ڈائریکٹر تھا جو اب تک اسکاٹ لینڈ میں 3 سپر ہٹ فلمیں دے چکا تھا۔ اسی لمحے فجر کو احساس ہوا۔ اس نے نظریں گھما کر پورے ہال میں دیکھا۔ ولی وہاں نہیں تھا۔ وہ میٹنگ شروع کروا کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ آخر کیوں؟ جارج کی آن لائن میٹنگ کو کئی دن بیت چکے تھے، اور اس 1 گھنٹے کی گفتگو نے اسٹوڈیو کی فضا کو یکسر بدل دیا تھا۔ اب یہاں صرف کپڑے نہیں بن رہے تھے بلکہ کردار تراشے جا رہے تھے، کہانیاں بنی جا رہی تھیں۔ رئیس گروپ کی طرف سے فیشن شو کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا، اور اب ان کے پاس صرف 1 مہینہ باقی تھا۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، اور وقت کسی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں ایک منظم افراتفری کا عالم تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں یوں غرق تھا جیسے دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو۔ فجر کی ٹیم جارج کے دیے ہوئے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی۔ آج دوپہر جب پوری ٹیم تھک ہار کر لنچ کے لیے کیفے گئی تو اسٹوڈیو میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ مشینوں کی گنگناہٹ تھم گئی، قہقہوں اور باتوں کا شور بھی کہیں دب گیا تھا، لیکن تخلیق کا عمل ابھی رکا نہیں تھا۔ فجر اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے بیچوں بیچ رکھی ایک بڑی سی میز پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود اپنے کام میں سمٹ آیا تھا۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک قیمتی کپڑا بچھا تھا، وہ کپڑا جو اذیت کے لباس کا آخری حصہ تھا۔ اس کی انگلیاں نزاکت سے کینچی تھامے ہوئے تھیں، اور اس کی آنکھیں پوری شدت سے کپڑے پر مرکوز تھیں۔ اس کا ارتکاز ایسا تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے کندھوں میں اب ایک مستقل درد رہنے لگا ہے۔ اسی لمحے اسٹوڈیو کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اپنے کاموں میں بے طرح مصروف تھا۔ پروجیکٹ رانیہ کی مارکیٹنگ اور انتظامی امور سے اسے ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں تھی۔ وہ ٹیم کو لنچ کے لیے جاتے دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ فجر یہیں کہیں ہوگی۔ وہ سیدھا اسے کھانے کے لیے ہی بلانے آیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اسٹوڈیو کے خالی پن پر ڈالی، اور پھر اس کی نگاہیں میز پر جھکی فجر پر ٹھہر گئیں۔ اس کے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن پر بکھر گیا تھا، اور میز پر لگے لیمپ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی تھکن اور بھی عیاں ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے کام میں ڈوبے ہوئے وجود کو، اس کی ضد کو، اس کے جنون کو۔
پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بس کرو، اور کتنا ظلم کرو گی ان آنکھوں پر؟ اس کی آواز سکوت میں گونجی تو نرم مگر گہری تھی۔ فجر نے اس کی آواز سنی مگر چونکنے یا سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی توجہ بھی کپڑوں کی باریک کٹنگ پر تھی۔ شاید اس کے دماغ نے آواز تو سنی تھی مگر اس کا مفہوم سمجھنے سے انکاری تھا۔ تم کیا جانتے ہو میری آنکھوں کے بارے میں؟ وہ اسی طرح چہرہ جھکائے ہوئے ایک اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کا سوال کسی جواب کا متقاضی نہیں تھا، بلکہ محض ایک تھکی ہوئی بڑبڑاہٹ تھی۔ اس کے غیر متوقع سوال پر گول گلے والی سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس ولی کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ بھری خود اعتمادی تھی۔ وہ چلتا ہوا میز کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ فجر کو اس کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ اس نے کینچی کپڑے پر ہی رکھی اور سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ اس کا لہجہ اب بھی چیلنج کر رہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ثابت کرو تو بتاؤ ان کا رنگ کیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لاجواب ہو جائے، کہ وہ کوئی عام سا جواب دے کر بات ختم کر دے، مگر وہ عام سا جواب کیوں دیتا؟ تمہاری آنکھوں کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے۔ اس کی ٹھہری ہوئی آواز اسٹوڈیو میں گونج گئی۔ جب تم پہلی بار ملی تھی تو ان میں خوف اور بے یقینی تھی۔ تب ان کا رنگ گہری جھیل جیسا تھا جس کی تہہ میں طوفان چھپے ہوں۔ ولی کی آواز مدھم مگر گہری تھی، کسی راز کی مانند جو ہوا میں تیرنے لگا۔ اندھیرے میں تمہاری آنکھیں گہری بھوری لگتی ہیں جو سب کچھ اپنے اندر چھپا لیں، صدمے، سچ، چیخیں۔ اس کے قدم دھیرے تھے، جیسے کسی مقدس زمین پر چل رہا ہو۔ روشنی میں وہ ہلکی سبز ہو جاتی ہیں، جیسے کسی ویران باغ میں بہار آ گئی ہو۔ چشمے کے پیچھے وہ دھندلکوں سے جھانکتی ہیں، جیسے کوئی خزاں زدہ خواب جو ابھی ٹوٹا نہیں۔ ہنستی ہو تو وہ چمک اٹھتی ہیں، جیسے پگھلا ہوا شہد۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ کام کے وقت تمہاری آنکھوں کا رنگ وہ ہو جاتا ہے جسے بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ تب وہ صرف آنکھیں نہیں رہتی، ایک پوری کائنات بن جاتی ہیں۔ ان میں کہکشائیں گھومتی ہیں، کہانیاں جنم لیتی ہیں، اور ایک ایسا جنون نظر آتا ہے جو ہر چیز کو تخلیق بھی کر سکتا ہے اور تباہ بھی۔ جب روتی ہیں تو وہ سارے رنگ بجھ جاتے ہیں، جیسے شام اور رات کے بیچ بھٹکی ہوئی کوئی دعا۔ فجر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ وہ سیاہ ٹی شرٹ والا شخص پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے نہایت قریب کھڑا تھا۔ اذیت میں وہ آنکھیں خاموش نہیں رہتی، چیختی ہیں، سراپا احتجاج، مگر ضبط کی آخری حد تک حزین۔ اس کی آواز سرگوشیوں جیسی تھی۔ غصے میں وہ آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، کٹتی ہوئی، واضح، جیسے کوئی فیصلہ جو اب واپس نہیں مڑ سکتا۔ وہ کام چھوڑ کر سیدھی ہو گئی۔ اب وہ اسے دیکھ رہی تھی، چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں۔ مگر جب تم مجھے محبت سے دیکھتی ہو تب وہ وہی ہو جاتی ہیں جو تمہیں زیب دیتی ہیں۔ ہیزل، نہ مکمل سبز نہ بھورا، جیسے قدرت نے دونوں کو ملایا ہو تاکہ تمہاری آنکھیں بنائی جا سکیں۔ فجر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر ولی جانتا تھا اس کی پلکوں کے کنارے پر کچھ ٹھہر گیا تھا۔ شاید حیرت، شاید وہ رنگ جو پہلی بار کسی نے پہچانا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ ساکت تھی۔ وہ اسے سچ میں دیکھتا تھا، اس کے ہر رنگ، ہر روپ کے ساتھ۔ کیا یہ محبت تھی؟ اس نے چشمہ اٹھا کر بالوں پر جما لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، سیاہ ٹی شرٹ والا لڑکا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی۔ وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں نرمی تھی، محبت تھی، مان تھا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں میں بے چینی تھی، حیرت تھی اور سوال تھا۔ کیا محبت اسے ہی کہتے ہیں؟ اسٹوڈیو کے سارے مجسمے کٹے پھٹے کپڑے دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا اسٹوڈیو کا بھاری دروازہ کھلا اور ٹیم اندر داخل ہوئی۔ ان کی آنکھوں کی گفتگو وہیں دم توڑ گئی۔ اس کے اپنے کمرے میں ایک مانوس سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف اپنے گھروں میں ملتی ہے، دیواروں، کھڑکیوں اور پردوں میں جذب ہو کر دل کو تھپکتی ہے۔
फलक अपने कमरे में जो नर्म ज़दा रोशनी में घिरा था, बैठने की बजाय काम कर रही थी। सामने लैपटॉप खुला था, इसकी स्क्रीन पर टेक्स्ट फाइलें बिखरी हुई थीं। वही ख्वाब जो कभी बिस्तर पर लेटे एक बीमार जिस्म के लिए दूर लगते थे, आज इसकी उंगलियों के नीचे दोबारा सांस लेने लगे थे। इसके बाल अब थोड़े बढ़ चुके थे, आंखों के गिर्द की खफीफ सूजन अब भी गुजरे तूफान की गवाही दे रही थी, मगर इसकी पुश्त सीधी थी। सांसों में एक नया विजन था। तभी फ़ोन की बीप ने इसकी दुनिया को 2 लम्हों के लिए रोक दिया। एक नोटिफिकेशन। इसने आदतन फ़ोन उठाया और अगले ही लम्हे वो लम्हा ठिठक गया। सांस दरमियान में अटक गई। दिल जैसे किसी नादीदा रस्सी से बंधकर खींचने लगा। फ़ोन हाथ से फिसलते फिसलते बचा। ये रईस औरंगज़ेब का मैसेज था। पहली बार और सिर्फ 3 लफ्ज़। तबीयत कैसी है? फलक की आंखें इस छोटे से मुस्ततिल स्क्रीन पर जम गईं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक ज़लज़ला था जिसने दिल की तह परतों को हिला कर रख दिया था। कितने दिनों, कितनी रातों से वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रही थी। कितनी बार तसव्वुर में इसे अपना हाल पूछते देखा था, मगर आज जब वो अल्फाज हकीकत में इसके सामने थे तो उंगलियां कांप गईं, आंखें धुंधला गईं, शहद रंग आंखों के गोशे चुपचाप भीगने लगे। इसने कई बार स्क्रीन को आंखों के करीब लाकर दोबारा देखा, जैसे तस्दीक करना चाहती हो कि ये ख्वाब नहीं। वो कुछ टाइप करना चाहती थी, शायद बहुत कुछ। मैं बेहतर हूँ। आपकी याद आई। आपने आखिरकार पूछा, आपको परवाह है? मैं कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, मगर कुछ भी नहीं लिखा जा सका। आखिरकार उंगलियों ने खुद को संभाला। ठीक है, एक हाथ से टाइप किया, बस ये 2 लफ्ज़ और साथ दिल वाला इमोजी, वो जो उंगलियों को जोड़कर बनाया जाता है। खामोश मगर मुकम्मल। फिर वो अपनी ही स्क्रीन देखकर मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हार भी थी और एक बेबसी का सा सुकून भी। ऐसी मुस्कुराहट। चंद लम्हे बाद दूसरी जानिब से जवाब आया, ओके, बस इतना ही। ओके? फलक ने कई बार वो ओके पढ़ा, जैसे अल्फाज की गहराई नापना चाहती हो। क्या वो खुश था? क्या वो बस रस्मी जवाब दे रहा था? क्या इसके अंदर भी वही इज़्तिराब था जो फलक की रगों में दौड़ रहा था? क्या वो पछता रहा था? इसका दिल चाहा वो रईस से पूछे कि आपको ओके से आगे कुछ नहीं कहना था, मगर इसने कुछ नहीं पूछा। वो सिर्फ खिड़की को तकते तकते देर तक खामोश बैठी रही। रईस जैसे शख्स से मोहब्बत करना शायद सबसे मुश्किल जंग होती है। एक ऐसा शख्स जो उम्र, तजुर्बे, ताकत और जज्बात के इजहार में सब कुछ पीछे छोड़ चुका हो। इससे किसी एक लफ्ज़ की उम्मीद रखना भी कई रातों का अज़ाब बन सकता है। वो जानती थी कि वो लफ्ज़ों का आदमी नहीं था। इसके फ़ैसले, इसकी नज़रों की गहराई, इसकी खामोशियाँ, वही इसकी ज़बान थी। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात इसने आज की रात सीख ली थी, फलक आलमगीर, तुम रईस औरंगज़ेब से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। चाहे वो ओके कहे या कुछ ना कहे, वो तुम्हारे दिल के एक कोने में हमेशा शामिल रहेगा। रात गहरी होती गई और इसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों में एक मखसूस इमारत की छत पर लगी रोशनियां झिलमिला रही थीं, और इस मंजर के बीच दिल के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, मोहब्बत की खामोश जंग। हॉल में तेज रोशनियां झिलमिला रही थीं, मौसीकी की धीमी धुन और मॉडल्स की एड़ियां फर्श से टकराकर एक मुनज़्ज़म गूंज पैदा कर रही थीं। स्टेज के उकब में कपड़े, फैब्रिक्स और कॉस्ट्यूम्स के रंग बिखरे थे, जैसे किसी मुसव्विर ने कोसे कज़ा को ज़मीन पर गिरा दिया हो। ये वही हॉल था जहाँ शो होना था। कॉस्ट्यूम्स मुकम्मल हो चुके थे, अब बस रिहर्सल जारी थी। कोने में फजर अपने मखसूस अंदाज में मुकम्मल इन्हमाक से मसरूफ़ थी। सादा स्लेटी सूट, लोफर्स और ढीली पोनी में बंधे बाल बहुत से लोगों को शायद वो एक आम सी वर्किंग वुमेन लग रही होगी, मगर हकीकत में वो इस लम्हे पूरे हॉल की रूह थी। हर मॉडल की वॉक, हर लिबास का फॉल, हर रोशनी की शिद्दत, सब पर इसकी नज़र थी। वो जैसे खुद को भूल चुकी थी और वो ऊपर खड़ा था, रईस औरंगज़ेब,
बालाई गैलरी से वो नीचे झांक रहा था। रिवायती पावर सूट के बजाय सादा टी शर्ट और खाकी पैंट में, चेहरे पर स्याह चश्मा, हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास। इसकी आंखें शायद स्याह चश्मों के पीछे से इसकी आंखें शायद स्याह शीशों के पीछे छुपी थी, मगर निगाहें वो तो नीचे खड़ी इस औरत पर जमी थी जो दुनिया से बेखबर अपने फन में डूबी हुई थी। वो कई लम्हे यूं ही देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे दिल ने देर बाद धड़कना शुरू किया हो। तभी फजर ने नजरें उठाकर इसे देखा। एक नर्म मध्यम सी मुस्कुराहट इसके लबों पर उभरी, न हैरत न बेचैनी, जैसे वो जानती हो कि वो आएगा। कुछ हिदायत देते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम जो वो चल रही थी रईस के दिल पर जैसे दस्तक देता था। सीढ़ियों पर इसके कदमों की चाप रईस की धड़कन के साथ हमवार होती जा रही थी। अब वो इसके बराबर खड़ी थी। रईस की उंगलियों में दबा कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास अब भी जूं का त्यों था। इसने एक घूंट भी नहीं लिया था। फजर ने एक नज़र इसके हाथ की जानिब देखा, फिर गोया हुई, अगर नहीं पीनी तो मुझे दे दें, मैं काफ़ी थक गई हूँ। इसने कुछ कहे बगैर गिलास इसके हाथ में थमा दिया। काम कैसा चल रहा है? इसने अपने लहजे को मामूल के मुताबिक रखने की कोशिश की। अभी तक अच्छा है। फजर ने गिलास लबों से लगाया। आपकी टीम के आने से काफ़ी फ़ायदा हो गया है। कोई तंज नहीं, कोई नोक-झोंक नहीं, यही तब्दीली थी। उम्मीद है अब बेहतरीन हो जाएगा। इसने रेलिंग पर कोहनी टिकाकर नीचे झांका। फजर ने बगौर से देखा। आप आजकल चश्मा लगाए रखते हैं, खैरियत है? रईस ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया। क्या वो इसे इतना नोट करती थी? मेरी आंखें ख़राब हैं, इसलिए, वो धीमे लहजे में बोला। फजर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, कितने ख़राब हैं? काम ठीक से नज़र आ रहा है या नहीं? रईस ने गहरा सांस लिया, जैसे इसकी चोट सीधी दिल पर लगी हो, और चश्मा उतार दिया। स्याह आंखें एक पल को हैज़ल आंखों से टकरा गईं। तुम नज़र आ रही हो मुझे, इससे ज़्यादा ख़राब क्या होंगी? इसकी आवाज़ में वो मखसूस ठहराव था जो सिर्फ इसकी ज़ात में था। फजर ने जवाब में कोई लफ्ज़ नहीं कहा, बस गिलास लबों से लगाए हनूस मुस्कुराहट छुपाते हुए इसे तकती रही। ये मंजर पेरिस की लग्जरी होटल की बैल्कनी से मुख्तलिफ था, जहाँ वो एक दूसरे पर सिर्फ तंज करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। वैसे आप जितने डार्क प्लॉट हैं, जितने बड़े प्रीत हैं, आपकी आंखें उतनी ही मुख्तलिफ हैं। वो चौंक गया, फिर इसकी जानिब मुड़ा। खुद पर मुकम्मल काबू था। आखिर इतनी जल्दी तो घुटने वो भी नहीं टेक सकता। क्या कहना चाहती हो? ये बुरी नहीं लगती। फजर की आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी थी। ये मेहरबान लगती हैं, इन पर शैतानियत अपना कब्जा नहीं जमा पाती। ऐसा क्यों है? वो सामने देख रही थी, जैसे वो इसको नहीं, इसके अंदर छुपे राजों को मुखातिब कर रही हो। रईस ने जैसे कोई वज़नी पत्थर निकला हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इफ़रीत की आंखें हैं। इफ़रीत की आंखें इफ़रीत जैसी नहीं हैं, और मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है। वो घूंट-घूंट कॉफ़ी पी रही थी। क्यों है? वो इसे देखते हुए पूछने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इन आँखों को कभी किसी औरत की बेहुरमती करते नहीं देखा। इसकी बात ने रईस को साकित कर दिया। मुझे आप पसंद नहीं हैं, अलबत्ता, वो नरमी से बोली, मुझे आपकी एक आदत पसंद है कि आप औरतों को बेइज्जत नहीं करते, अपनी जंग में उन्हें नहीं घसीटते। मैंने कभी नहीं देखा इन आँखों में हवस उभरी हो। ऐसा क्यों है? सवाल वो था जो रईस ने कभी खुद से भी नहीं पूछा था। इसे अब क्या जवाब देता? एक वजह तो इसकी माँ थी, बिल्किस बेगम, जिन्होंने इसे हमेशा औरत की हुर्मत की अहमियत सिखाई थी। यूं ही तो नहीं वो दिलों पर राज करता था। दूसरा, इन आँखों ने कभी किसी चेहरे को खुद पर छा जाने नहीं दिया था, सिवाय उस चेहरे के जिसके दीदार के लिए वो परसों जलता रहा था। वो अब भी खामोश था। कई लम्हे खामोश रहा, तभी इसने खुद को संभाला। चश्मा दोबारा आंखों पर रखा, एक कदम पीछे हटा और नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। बिना कुछ कहे, तुम्हें मेरी आंखों में तशरीह ढूंढने की ज़रूरत नहीं। काम पर तवज्जो दो, फजूल बातों से बचो। शो अच्छा ना हुआ तो हर्जाना भरना पड़ेगा।
फजर उसे जाते देखती रह गई। इसे रईस की हर बात की आदत थी, मगर टपट कर, फासले डालकर इसे पीछे छोड़ देने की ये आदत शायद वो कभी ना सीख पाएगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए रईस ने खुद को सख्त रखने की बहुत कोशिश की, मगर हर कदम के साथ इसका दिल वही हेज़ल आंखें याद कर रहा था, वही बातें याद कर रहा था। वो लड़की इसका स्कैनर थी, वो इसे भाग नहीं सकता था। फजर एक लम्हा, 2 लम्हे यूं ही खड़ी रही, फिर इसकी ज़हीन आंखें मुस्कुरा दी। वो जानती थी रईस की आंखों पर चश्मा था, दिल पर नहीं। इसने अपना मोबाइल निकाल कर इसमें रईस का नंबर सेव किया। रईस का सेव नंबर डार्क क्लाउड के नाम के बजाय मेंटोर कर दिया था। हॉल से बाहर निकलते रईस ने इसका नंबर लिटिल मिस की जगह एडिट करके स्कैनर के नाम पर सेव कर दिया था। ये तो वो जानता था वो ख़तरनाक थी, इससे जितना बचा जाता उतना अच्छा था। ये शो 2 दिन पहले की बात थी। हॉल की फ़िज़ा में एक ख़ास सी सरगर्मी थी। स्टेज के फ्लोर पर लाइट्स के एंगल सेट हो रहे थे, रैम्प की लाइटिंग चेक की जा रही थी और मॉडल्स आखिरी रिहर्सल की तैयारियों में थीं। हर तरफ एक संजीदा सी गहमा गहमी थी, मगर इसके बीच 2 औरतें, 2 दुनियाएं, फजर महराज और फलक आलमगीर एक तरफ बैठकर पुरसुकून अंदाज में सब कुछ देख रही थी। फलक अब बग़ैर सहारे के चलने फिरने लगी थी। इसके चेहरे पर सेहत की वापसी की रोशनी थी और फजर, वो अब भी सादा लिबास में थी, मगर इसकी आंखों की तेज़ी और लबों की बेनियाज़ी वैसी ही थी। कुछ देर मंजर को सराहने के बाद फजर ने अचानक बैग उठाया। चलो फलक, बाहर चलते हैं। वो उठते हुए बोली, शॉपिंग करेंगे? काम कर कर के वो थक गई थी। इस हेक्टिक रूटीन के बाहर बाहर इस हेक्टिक रूटीन से बाहर निकलना चाहती थी। अभी? फलक ने हैरत से देखा। हाँ अभी, शो जल्द है, हम दोनों भी कुछ अच्छा से पहनेंगी, लड़कियां हैं, ये शो हमारा है, शॉपिंग तो बनती है। फलक मुस्कुराकर इसके साथ उठ खड़ी हुई। दोनों ने बैग कंधे पर डाले, फ़ोन हाथ में लिए और जैसे ही बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, उरोज़ा जमाल सामने खड़ी थी। हॉल के दरवाजे के बाहर ऊंची लंबी उरोज़ा इनके रास्ते में हायल थी। वो यकीनन रईस के साथ आई होगी जो अभी बाहर था। कहाँ जा रही हो दोनों? उरोज़ा का लहजा सख्त था, भूमें तनी हुई थी। इसके पीछे रईस नमूदार हुआ। वो ऑफिस से सीधा आया था, रिवायती ड्रेस, शर्ट और पैंट पहने हुए, मोबाइल हाथ में था। इसकी आंखें पहले फलक से होती हुई फजर पर जम गई। इसे देख फलक का दिल धड़का, मगर फजर, वो फिर पुरसुकून अंदाज में बोली, शॉपिंग करने, बग़ैर सिक्योरिटी के? रईस के तेवर बदल गए। हम एक साथ वक्त गुजारना चाहती हैं, हमें किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या हम सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलती हैं? हम आम लड़कियां हैं, इश्तहारी नहीं जो लोग देखते ही हम पर टूट पड़ेंगे। वो सीने पर बाजू बांधे बोली। रईस ने निचला होंठ दबाया, इसके जबड़े भींच गए। फिर वो एक कदम आगे बढ़ाया। वापस अंदर जाओ, तुम दोनों, इसने हुक्म दिया। हरगिज़ नहीं, मुझे शॉपिंग करनी है। वो इसके पहलू से निकलकर आगे बढ़ी, मगर अगले लम्हे वो पलटा। फजर की गर्दन के पीछे इसका मजबूत हाथ आ गया, नरमी से मगर मजबूती के साथ, जैसे किसी ज़िद्दी बच्चे को रोकने वाला बड़ा। वो इसे बुद्धि से पकड़ चुका था। फलक की आंखें फैल गई। इस प्रोजेक्ट पर मेरा बहुत सा पैसा लगा हुआ है, तुम्हारे मरने पर मैं बर्बाद हो सकता हूँ, और फिर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका लहजा सख्त था। रोज़ा ने गहरी सांस लेकर उन्हें देखा जो इसे गर्दन से पकड़कर अंदर ले जा चुका था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर बेसुध। जब तक ये शो नहीं हो जाता, तुम दोनों को एहतियात करनी चाहिए। वो इसे वापस अंदर जाने का इशारा करते हुए बोली। फलक बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। हॉल के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही रईस ने इसे छोड़ दिया। आपको पता भी है शॉपिंग लड़कियों के लिए कितनी अहम होती है? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। वो इसका बड़ा क्यों बन रहा था? वो समझता क्या था खुद को? अल्लाह, एक मिनट। वो समझता क्या था खुद को? अगर आपको शॉपिंग नहीं पसंद तो आप हमें नहीं रोक सकते। रईस रुका। इसने गहरा सांस लिया, जैसे सब्र आजमाया जा रहा हो। मुझे भी शॉपिंग करना पसंद है, इसने सुकून से कहा।
फजर की भुएं हल्की सी बुलंद हुईं। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, पलक ने तजस्सुस से पूछा, आखिरी बार कब की थी आपने शॉपिंग और क्या ख़रीदा था? रईस कुछ बोल नहीं वाला था कि पीछे से रोज़ा की आवाज़ उभरी। कोई 10 दिन पहले वो कुछ दस कोई 10 दिन पहले और बॉस ने एक याद खरीदी थी। वो जताती हुई नज़र फजर पर डालकर आगे बढ़ी। रईस भी सर हिलाकर आगे बढ़ गया। आज इसे भी यहाँ काफ़ी काम करना था। फजूल उलझ नहीं सकता था। फलक और फजर ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। आंखें फैल सी गईं। फिर फलक खफीफ सा हंस दी। आगे बढ़ते हुए वो ज़रा सा रुका, पलटा, इन दोनों को घूरा, फिर सर्द लहजे में कहा, तुम दोनों मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाओगी। फिर वो सीधा आगे बढ़ गया, जैसे कोई आखिरी फैसला सुनाता हुआ बादशाह। फजर ने इसकी पुश्त को घूरा। पता नहीं क्या समझता है खुद को। वो कुड़ती हुई वापस चल पड़ी। अलबत्ता फलक के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। रईस को इनकी फ़िक्र थी, इसके लिए ये काफ़ी था। रात के इस वक्त हॉल अब खामोश था। रोशनियों की शिद्दत कम कर दी गई थी। सिर्फ स्टेज लाइट्स की मध्यम झलकियाँ हॉल में एक सुनहरा अक्स बिखेर रही थीं। टीम और मॉडल्स जा चुकी थीं। म्यूज़िक बंद हो चुका था। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट बाकी थी। हर कॉस्ट्यूम, हर लटकता हुआ दुपट्टा, हर सिल्क का लहराता हुआ टुकड़ा किसी मुकम्मल फन पारे का खामोश दावा कर रहा था। यहाँ हर कोशा किसी न किसी औरत के खौफ, जंग और दर्द की तस्वीर था। मगर हॉल के एक किनारे पर रोशनी के हल्के से ज़रा हटकर एक औरत बैठी थी जिसने ये खौफ देखा था। फजर मेराज। वो रैंप के आखिरी जीने पर थी। गर्दन ज़रा सी झुकी हुई थी, हाथ में कुछ नोट्स, मगर निगाहों का मरकज़ वो कागज़ नहीं था। इसके वजूद पर अजीब सी थकन और खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई बहुत बोलने के बाद थक जाए या कोई बहुत कुछ सहकर भी चुप रहे। वो वली का इंतज़ार कर रही थी जो अभी तक आया नहीं था, और इसे ये इंतज़ार बुरा लग रहा था। तब आहट हुई, नरमी से खुलते दरवाजे की आवाज़, और कोई अंदर हॉल में दाखिल हुआ। कदमों की धीमी चाप आहिस्ता नाप तोल कर रखी गई, जैसे किसी ने हॉल की खामोशी का एहतराम किया हो। वो वली था, एडिनब्रा के जोसेफ पैलेस का शहज़ादा। वो आज पूरा दिन गायब रहा था। ज़्यादा वक्त मुनार में गुजारा, सफ्तर के साथ अहम मामलात देखने थे। इसके बाद जाने की दर था। सफ़ेद शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनी तक चढ़ी हुई थी, चेहरे पर ताज़गी और आंखों में वो सुकून जो सिर्फ नमाज के बाद ही चमकता है, वो उसे लेने आया था। इसने कहा था वो खुद आएगा, तब तक वो यहीं इंतज़ार करे, और वो इसका इंतज़ार कर रही थी। फजर ने निगाह उठाई। वली को देखते ही इसकी आंखों में, इसकी सांसों में जैसे ठहराव आ गया हो। वो इसकी सिमत बढ़ा, कदम आहिस्ता मगर यकीन से भरे हुए। दोनों की नज़रें मिलीं। न कोई सलाम, न कोई जुमला, सिर्फ एक नज़र। और वो नज़र लम्हे भर में कई सवाल, कई जवाब, कई दर्द और कई तसल्लियाँ कह गई। वो करीब आकर रुक गया। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी किसी दीवार की नहीं, किसी पर्दे की तरह थी जिसे सिर्फ एक लम्स हटा सकता था। फजर ने इसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहे, मगर फिर सिर्फ फीका सा मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट वो नहीं थी जो वो दुनिया के लिए रखती थी। ये वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ इसके लिए महफूज थी, खालिस, हल्की और थोड़ी सी शर्मिंदा। वली की आंखों में एक धीमी रोशनी झलकी। वो चंद कदम और करीब आया और बगैर इजाज़त इसके बराबर बैठ गया। दोनों की कोहनियाँ करीब थीं। इसने नीचे फर्श को देखा, फिर छत को, और फिर फजर को, और फजर ने आंखों ही आंखों में पूछा, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? इसकी निगाहें बोलीं, क्योंकि तुम बोल रही हो, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। फजर ने पलकें झपकाईं, जैसे इसने वो सब सुन लिया हो जो वली कहना चाहता था। फिर इसने धीरे से बेआवाज़ अंदाज में इसकी कलाई के पास हाथ रखा। छुआ नहीं, बस इतना करीब आया कि मौजूदगी महसूस हो। तुम ठीक हो? इसकी निगाहें सवाल बनी। फजर ने पलकें उठाकर इसे देखा और आहिस्ता सर हिला दिया। जब तुम पास होते हो तो हाँ, ठीक होती हूँ।
یہ وہ جملہ تھا جو اس نے نہیں کہا، مگر ولی نے سن لیا۔ چند لمحے یوں ہی بیت گئے، پھر ایک ہاتھ سے اس نے زمین پر رکھا ہوا رومال تھاما جس سے وہ بال باندھتی تھی، اسے اپنی انگلیوں میں لپیٹا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں تھے تم؟ بالآخر وہ بول پڑی، نماز پڑھنے گیا تھا، دیر ہو گئی، تمہارے لیے دعا کی ہے۔ اس کی آواز میں وہ گونج نہیں تھی جو دنیا سنتی، یہ وہ لہجہ تھا جو صرف فجر کے لیے مخصوص تھا، نرمی سے خراش دیتا اور خراش دے کر مرہم رکھتا۔ کیا مانگا؟ اس نے آہستہ پوچھا، جیسے کسی خواب میں بول رہی ہو۔ دھیمی روشنیوں میں ہال کا منظر خوفناک تھا۔ ولی نے لمحہ بھر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کہ تم کبھی اکیلی نہ رہو۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ اس نے فجر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن چھوا نہیں، بس انگلیوں کی موجودگی اس کی کلائی کے قریب تھی، جیسے اجازت کا منتظر ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ دنیا بھر کی کاسٹیومز، یہ سب رنگ، یہ شو کی چمک تمہیں چھپا تو سکتی ہے مگر تھام نہیں سکتی؟ فجر نے دھیمے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، تم نے کافی کچھ جھیل لیا ہے، اب تھامنے کی باری میری ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ پل کے لیے اپنی تلوار نیچے رکھ دو، مجھے اجازت دو تمہیں سہلانے کی، سنوارنے کی، سنبھالنے کی۔ وہ سانس لینا چاہتی تھی مگر اس کی باتیں خلل ڈال رہی تھیں۔ آنکھیں بند کیے جیسے اس لمحے کو محسوس کرنا چاہا، جیسے اس یقین کی روشنی کو اپنی جلد میں جذب کرنا چاہتی ہو۔ ولی نے دھیرے سے اس کی انگلی کو چھوا۔ یہ ہاتھ تھک گئے ہیں نا؟ وہ بولا۔ میں چاہتا ہوں کچھ دیر یہ ہاتھ میری ہتھیلی میں رہیں، میں انہیں بتاؤں کہ یہ تنہا نہیں ہے۔ فجر کے ہونٹ ہلکے سے لرزے۔ ولی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ اب ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جب نماز پڑھ کر آتا تھا اس سے الگ سی انسیت ہوتی تھی، اس پر غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ آخر کیا خاص تھا اس کی عبادت میں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے تمہارے لیے خیر اور امن مانگا ہے، خود کو تمہارے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ فجر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ تمام رنگ تھے جو ہال کے کاسٹیومز میں نہیں تھے، تحفظ کا رنگ، قربانی کا رنگ اور محبت کا رنگ۔ ولی نے آہستہ سے فجر کے گرد اپنا ہاتھ پھیلایا، نہ زبردستی نہ بے چینی، بس ایک خاموش آفر، اور اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ اس کی طرف جھکی، اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ تھک جاتی تھی پر جب وہ سامنے آتا تھا تو قرب مرہم بن جاتے تھے، لمحے آسان ہو جاتے تھے، دل روشن ہو جاتا تھا۔ وہ لمحہ وقت کی گرفت سے نکل کر بس ان دونوں کے لیے تھا۔ ہال کی روشنیوں میں وہ منظر یوں چمکا جیسے ہزاروں چمکتے دوپٹے ایک ہی عورت کے لیے دعا بن گئے ہوں۔ یہاں اس کونے میں محبت نے اپنی سب سے خوبصورت رنگ سے نقش کھینچ دیا تھا، اور وہ رنگ خاموشی کا رنگ تھا۔ وہ کافی پریشر میں تھی، حدی درجہ ٹینشن بھی تھی۔ یہ شو اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک تو رئیس گروپ کا نام جڑا تھا، دوسرا اس کے ریفرنس سے بڑے بڑے لوگ آنے والے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جس مقصد کے لیے یہ سب کر رہی تھی، اگر وہ پورا نہ ہوا تو سوچ سوچ کر سر درد ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے کندھے پر سر رکھے رہی، دنیا کا سارا شور، سارے خدشے، ساری تھکن جیسے اس ایک لمحے میں تحلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی قربت ایک ایسا حصار تھی جس کے اندر صرف سکون اور امان کی حکومت تھی۔ پھر ولی نے بہت آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور فجر کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی اس کے کندھے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک عزم کی روشنی۔ اس نے دھیرے سے فجر کا ہاتھ تھاما جو اس کے بازو پر رکھا تھا۔ اس کی گرفت میں ایک یقین تھا، ایک وعدہ تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ اب بھی فجر کے ہاتھ میں تھا۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے جھک کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ اٹھیں؟ اس کی آواز میں حکم نہیں، ایک نرم سی گزارش تھی۔ فجر اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، روشنی کے سنہری دائرے میں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے۔ ریمپ پر پھر ولی نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے رکھا اور اس کا بایاں ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ فجر کی انگلیاں اس کی شرٹ کے کھدرے کپڑے پر ٹھہر گئیں۔
اس لمس نے اس کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ پھر ولی کا دایاں ہاتھ آگے بڑھا اور اس کی کمر کے گرد ایک محفوظ حصار قائم کر لیا۔ یہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ تحفظ کا احساس دے اور اتنی نرم کہ اس میں جبر کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچ کر اور قریب لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ وہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک موسیقی تھی۔ کیا تم… اس خاموشی میں بھی ایک موسیقی ہے۔ کیا تم نہیں سن سکتی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس موسیقی پر رقص کرتے ہیں۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، وہ بے اختیار بولی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، اور آج اسے اپنے قدموں پر قابو نہیں تھا۔ اسے واقعی ڈانس نہیں آتا تھا۔ ولی کی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ جھلکی۔ میں ہوں نا، آدھا انگریز، سکھا دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا اپنائیت بھرا تھا کہ فجر کے لبوں پر بھی ایک خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے ساتھ لیے ہلکا ہلکا جھومنے لگا۔ ایک قدم آگے، ایک قدم پیچھے۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی ترتیب نہیں تھی، بس ایک دھیما سا آہنگ تھا جو ان کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھا۔ وہ پہلے تو ہچکچائی، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، قدم بے یقینی کا شکار تھے۔ وہ مسلسل نیچے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ولی نے اس کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ قدموں کو نہیں، مجھے دیکھو، بس میرے ساتھ چلو۔ اسٹیج پر ان کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہی ہو، جہاں خوف نہیں، صرف سکون تھا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنی روح کو اس کے سپرد کر دیا۔ اب اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جھوم رہی تھی، سنہری دھند میں، وقت اور جگہ بے نیاز ہو کر، وقت اور جگہ سے بے نیاز ہو کر۔ ولی نے اسے دھیرے سے گھمایا، ایک ہلکا سا خوفناک چکر جس میں رقص پر لٹکتے کاسٹیومز کے رنگ اور فرش پر بکھرے ستارے ایک دھندلی سی لکیر بن کر رہ گئے۔ اسے لگا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ ولی نے اسے دوبارہ اپنے قریب کیا، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی۔ اس کی ایفرٹس، اس کا سکھانے کا انداز اور اس کے چہرے پر موجود وہ خالص مسکراہٹ دیکھ کر فجر کے اندر سے ایک آبشار ابھر پڑا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، شاید زندگی میں پہلی بار۔ اس کی ہنسی اس خالی وسیع ہال میں گونج گئی۔ یہ کوئی رسمی یا تھکی ہوئی ہنسی نہیں تھی، یہ روح کے اندر سے پھوٹنے والا ایک قہقہ تھا جس نے شو کا سارا سٹریس، ساری ٹینشن، ساری تھکن کو ایک لمحے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ہنستی رہی اور ولی اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے اس کی ہنسی دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو۔ اور پھر اسی ہنسی کے درمیان جب اس کے قدم ولی کے قدموں کے ساتھ ایک ہو چکے تھے، تب اس کا سر ایک بار پھر اس کے کندھے سے آ لگا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، وقت جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ منظر، یہ لمس، یہ احساس، یہ تو وہ خواب تھا جو وہ اکثر دیکھتی تھی، ایک خواب جس کی تعبیر اسے کبھی معلوم نہ تھی، ایک دھندلا سا خواب جس میں ہمیشہ ایک مضبوط ہاتھ اسے تھامے ہوتا تھا اور اس کا وجود کسی نامعلوم ساتھی کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا تھا۔ اس نے خواب میں کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اس ہاتھ کی گرفت اور اس کی موجودگی کے احساس کو محسوس کیا تھا۔ آج وہ خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ولی کا ہاتھ تھا، وہ وجود ولی کا وجود تھا، وہ ہاتھ ولی کا ہاتھ تھا، وہ وجود ولی کا وجود تھا، وہ چہرہ ولی کا تھا۔ اس کی ہنسی یکلخت تھم گئی۔ اس نے سانس روکے، اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر ولی کو دیکھا، جیسے وہ پہلی بار اسے پہچان رہی ہو۔ اسے یہ چہرہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگا۔ یہ نشان اسے دنیا کا خوبصورت نشان لگا تھا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی، بے یقینی تھی، اور ایک ایسی شناخت تھی جو روحوں کے اصلی تعلق سے جنم لیتی ہے۔ یہ شخص، یہ اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا جو ایڈنبرا کے جوزف پیلس سے اتر کر اس کی حقیقت میں داخل ہو چکا تھا۔ چلیں جی، اس والے ایپیسوڈ کو میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ آگے کی سٹوری تھوڑی لمبی ہے تو وہ میں
نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کر دوں گی.